اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آیات کو پڑھتا ہوں اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا شہروں میں آنا جانا، شہروں میں پھرنا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، چاہے وہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ یعنی اسلام کے دائرے سے باہر ہیں یعنی کہ وہ مکمل طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی اگر آپ آبزرو کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خود کو ظاہر تو کرتے ہیں اسلام کے دائرے میں، اور وہ اسلام میں شامل بھی ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات میں، اپنے جو بھی معاملات ہیں کمائی کے حوالے سے، لوگوں سے لین دین کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ پھر شہروں میں وہ گھومتے ہیں اور وہ اپنی عزت بھی بناتے ہیں جیسے بھی ہے، چاہے وہ لوگوں کو اوپر جو ہے وہ زبردستی کر کے یا لوگوں کو تنگ کر کے، یا اب ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے انہوں نے جو مال و دولت کمائی ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے وہ خود کو زیادہ پرومیننٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگ ان کی اس حوالے سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن پیسہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے کمایا۔ پھر ان کا رکھ رکھاؤ، لوگوں سے میل جول جو ہے پیسے کی بیس پر ہوتا ہے، یا ان کے جو انہوں نے اپنے لنکس بنائے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پرومیننٹ نظر آتے ہیں، لیکن جو بندہ مومن ہے وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر رہے ہیں اور جو ہے دنیا میں یہ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں فرماتے ہیں، بلکہ ہمیں اس آیت سے تسلی ملتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو ہیں ان پر صبر کر رہے ہیں اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا شہروں میں آنا جانا پھرنا جنہوں نے انکار کیا۔ یعنی آپ ان کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس آسائشیں ہیں، پھر بھی لوگوں سے ان کا میل جول ہے، یہ مال و دولت بھی کما رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، اور لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، تو لوگ ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ جو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے کمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے جو ان کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اور خود کو اچھا ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ حقیقی طور پر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ان کو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے وہ جو ہے حاصل کرتے ہیں چیزوں کو، اور پھر وہ لوگوں میں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو نیک اعمال سے حق حلال جو روزی ہے وہ کماتا ہے، اس سے وہ اگر ایسے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں میں پرومیننٹ ہو جائے کسی حوالے سے بھی، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو لوگ شہروں میں گھومتے ہیں یا لوگوں میں زیادہ اچھے ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ سے بہتر ہیں۔ وہ آپ سے بہتر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں ہم سب کو کہ لا یغرنک، کہ ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بہتر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے کسی طرح سے بھی لوگوں میں پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، خود کو بہتر ثابت کر لیتے ہیں، خود کو بہتر جو ہے ظاہر کر لیتے ہیں اور بہتر نظر بھی آتے ہیں، چاہے وہ دین کے کام ہوں یا لوگوں کے ساتھ میل جل ہو، یا کسی سوسائٹی میں ہوں، یا کسی آفس میں ہوں، یا کسی بھی محلے میں ہوں، کسی ریلیٹیوز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اور خود کو بہتر ثابت کر لیتے ہیں اپنے
رکھ رکھاؤ سے، اپنی زبان کی تیزی سے یا اپنی مال و دولت سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ رد کرتے ہیں تو وہ آپ سے بہتر نہیں ہیں، آپ بہتر ہیں۔ ہرگز آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ شہروں میں آنا جانا، تقلب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرنے والوں کا شہروں میں آنا جانا، یعنی کہ گھومنا پھرنا، لوگوں میں پرومیننٹ ہونا، وہ آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ بہتر نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا شہروں میں آنا جانا، شہروں میں پھرنا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، کفر کیا، وہ آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ہرگز کنفیوز نہ کرے کہ وہ بہتر ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زیادہ فائدے میں، ہرگز وہ زیادہ فائدے میں نہیں ہے۔ کیسے ہرگز زیادہ فائدے میں نہیں ہے؟ یہ آیت نمبر 197 میں بتا دیا گیا۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے، پھر مأواہم، پھر ان کی قیام گاہ، ان کے رکنے کی جگہ یا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، ایسی جگہ جہاں رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ یعنی یہ جو ہم لفظ جہنم کا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے آپ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، وہاں اتنی تنگی، اتنی جو ہے وہ شدت کی تکلیف ہوگی کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو پرومیننٹ کر رہے ہیں، بڑا اچھا ثابت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور جو بندہ مومن ہے وہ ان کو دیکھ کے شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کنفیوز ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ شاید یہی بہتر ہیں، یہ شاید اللہ تعالیٰ کے واقعہ ہی یہ نیک لوگ ہیں جو لوگوں میں نیک خود کو دکھاتے ہیں اور بنتے ہیں، اور پھر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہی دین کے کاموں میں بڑے اچھے ہیں، یا یہ ویسے بھی بڑے اچھے مسلمان ہیں یا اچھے انسان ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے جو سارے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے مال کما رہے ہیں، اور ظلم اور ناانصافی سے جو آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی مقبولیت بنا رہے ہیں اور پرومیننٹ ہو رہے ہیں، یہ شہروں میں آنا جانا جو ہے، اس کا مطلب یہی ہے وہ خود کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں اور پرومیننٹ ہیں لوگوں میں، یا پرومیننٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو بندہ مومن ہے اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہو کہ شاید یہ فائدے میں ہے، یہ بالکل فائدے میں نہیں ہے، یہ فائدہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، پھر ان کی آرام گاہ یا ان کا ٹھکانہ ہے یا ان کی قیام گاہ ہے جو وہ دوزخ ہے، جہاں جو ہے بہت سخت تکلیف دہ جو ہے لمحہ لمحہ بھی گزرتا ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، یہ جو دوزخ ہے جہاں انہوں نے پھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وبئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو رزق کماتے ہیں اس پر گزارا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، وہ حق بات کرتے ہیں چاہے انہیں تکلیف ہو، اس حق بات کرنے میں لوگوں کی طرف سے انہیں باتیں سننی پڑیں، لوگوں کی طرف سے انہیں جو ہے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، لوگ ان سے ناراض ہو جائیں، پھر بھی حق بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنا رزق کماتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کرتے ہیں، تو پھر وہ آزمائشوں میں، ایسا بندہ آزمائشوں میں زیادہ رہتا ہے۔ تو جب وہ آزمائشوں میں رہتا ہے تو اس کے جو ساتھ رہنے والے اس کے فیملی ممبر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اس کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو وہ بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو خود کو پرومیننٹ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرتے ہیں، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بہتر ہیں، بالکل بہتر نہیں، وہ بالکل فائدے میں نہیں۔ ہاں، جو وہ فائدہ ابھی اٹھا رہے ہیں، جو خود سے اپنی عزت بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے مال و دولت کما رہے ہیں، تو وہ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت سے بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے والا، اس کو بڑی تسلی ملتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس کو ذرا سا بھی
اگر ان چیزوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو جو شہروں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں میں پرومیننٹ ہو رہے ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے وہ لگتا یہ ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا۔ آپ بہتر ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ بہتر ہیں، ان کے پاس تھوڑی دیر کا فائدہ ہے اور آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات جو ہیں، وہ دائمی طور پر ہمیشگی کے لیے وہ آپ کی ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ثم مأواہم جہنم جو ہے نا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ زندگی کے کسی ٹائم پہ جا کر ان کو پریشانیاں بھی ملتی ہیں، وہ پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی ٹینشنیں، ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو ہے سزا ملتی ہے دنیا میں ہی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے اب جو چیزیں حاصل کی ہوتی ہیں پھر وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی، اور ایسی سزا ملتی ہے کہ دنیا بھی ان کے لیے جہنم جیسی بن جاتی ہے، اور وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ ان کے لیے وہ بہت برا، یہ دنیا ہی ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اور اگر دنیا میں سے وہ چلے بھی جائیں تو پھر اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں ایک لمحہ بھی جو گزارنا جو ہے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہاں کیسا ماحول ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو اپنی زندگی گزارا ہے تو ہرگز اس کو کنفیوز نہیں ہونا، دھوکے میں نہیں پڑنا، پریشان نہیں ہونا کہ یہ لوگ زیادہ فائدے میں ہیں، یہ تھوڑے فائدے میں ہیں۔ زیادہ فائدے میں آپ ہوں گے، ہمیشہ کے لیے آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزاریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا۔ تو میں قرآن پاک کی آیات کو پڑھتا ہوں اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر آپ دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ میری مزید اصلاح ہو۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو آیات آج ہم نے ڈسکس کی، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی مزید پوائنٹس ہوں، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو تو کائنڈلی مجھ سے شیئر کریں، کومنٹس کریں تاکہ میری مزید اصلاح ہو۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔